میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، رنگ کا کام کرتا تھا، ڈائنگ کا کام کرتا تھا، اور یہ 92 کی بات ہے، اس وقت اس کی 35,000 تنخواہ تھی، جو آج کا میرا خیال ہے کہ کم سے کم 4 لاکھ کے برابر ہو، اور وہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن اس نے جس کام میں سیکھنا شروع کیا، جس کام کو دل لگا کر اس کو سیکھا، اور وہ ڈائنگ ماسٹر کہلاتا تھا اس فیکٹری میں، اور جتنا کپڑا آتا تھا اس سبھی کو رنگ وہی کرتا تھا، اس کو ریشو کا پتہ تھا کتنی ریشو میں کون سا رنگ ملانا ہے۔ تو میرے عزیزو، لازمی نہیں کہ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، لازمی نہیں کہ آپ بہت اچھے ہوں، لازمی نہیں کہ آپ کی شکل و صورت بہت اچھی ہو، خدا شکل و صورت پہ نہیں، خدا تعلیم پہ نہیں، خدا دیکھ بھال کر فیصلہ کرتا ہے۔ جب سیموئیل بادشاہ کے چناؤ کے لیے گیا تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن خدا نے کہا جس طرح کا تو دیکھتا ہے اس طرح کا میں نہیں دیکھتا، اور اس نے کس کو پکڑ لیا؟ اس نے ایک چرواہے کو پکڑ لیا اور بادشاہ بنا دیا، اور لکھا ہے کہ اس طرح کا بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، جب گھر سے نکلتا تھا تو کئی کئی دن وہ بائے بیابان میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں پھرا کرتا تھا اپنے جانوروں کو لے کر، اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے گا، لیکن میرے عزیزوں بنا وہ، کیونکہ وہ بیابان میں بھی خدا کے حضور جھکتا تھا، پہاڑوں میں بھی خدا کے حضور جھکتا تھا، وہاں پر بھی وہ دعائیں کرتا تھا، اور اس کا جو لگاؤ تھا ہمیشہ خدا کے ساتھ رہتا تھا، خدا وہ دیکھتا تھا۔ اور سیموئیل لمبے کڑنگے جوانوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑے موٹے تازے تھے، اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ جنگ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن داؤد کے ہاتھوں سے خدا نے جاتی جولیت کو مروا دیا، حالانکہ وہ بچہ تھا اور جاتی جولیت کا سامنا کرنے کوئی بھی نہیں آ رہا۔ داؤد جس وقت بیابان میں ہوتا تھا اس کو خداوند پر اتنا بھروسہ ہوتا تھا کہ وہ ریچھ کی اس نے چواڑیاں پھاڑ دی، لیکن میرے عزیزو خدا اس کے ساتھ ہوتا، خدا اس کی مدد کرتا تھا، خدا اس کے ساتھ رہتا تھا، اور آپ کے ساتھ بھی خدا اس وقت رہ سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ لے کر چلیں۔ واعظ کی کتاب میں 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت نہیں ہوتی، جو چوری سے لیا جاتا ہے، جو ڈاکہ زنی سے لیا جاتا ہے، جن کے ساتھ محنت نہیں ہوتی، ان سے ایک مٹھی بھی ہے آپ کی خوراک، وہ بابرکت ہے آپ کے لیے۔ میرے عزیزو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنا درست رویہ کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنا رویہ درست نہیں کرتے اتنی دیر تک ہمیں مل نہیں سکتا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر ایک ہم آخری حوالہ دیکھتے ہیں، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 12واں باب، اس کی 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ یہ ہمارا چال چلن ہونا چاہیے جو پولس رسول بتاتا ہے، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی باتیں ہیں ان پر چلو، اور بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب، بدی تجھ پر غالب نہ آئے بلکہ تو بدی پر غالب۔ میرے عزیزو، سوچنے کا موقع ہے، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور تھوڑی دیر اس پر غور کریں کہ ہمارا چال چلن دوسروں کو دیکھ کر چڑھنا ہے، بیزار ہونا ہے، یا کہ ہمارا کام خدا کے حضور ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے ترقی کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، اڑنا نہیں ہے، دوسروں کو دیکھ کر غصے میں نہیں آنا، دوسروں کو دیکھ کر اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ کڑوے دانے ایک وقت آئے گا تو کڑوے دانے پکڑے جائیں گے، کڑوے دانے آگ میں چلے جائیں گے، لیکن ہمیں ان کڑوے دانوں کا منصف نہیں بننا۔ یہ خدا کے حضور اس کا ایک وقت مقرر ہے جب اس نے اس کو سزا دینی ہے۔
فرعون کا ایک وقت مقرر تھا جب اس کو سزا ملی، اس کی فوجیں پانی میں غرق ہو گئی، لیکن میرے عزیزو جب تک خدا نے نہیں چاہا وہ کام کرتا رہا۔ آئیں ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ کیا ہم خدا کے حضور اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے چال چلن کو غور سے دیکھیں کہ ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔